نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری اور مسلم میں سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہمیں حدیبیہ کے مقام پر فجر کی نماز پڑھائی جبکہ اس رات کو بارش بھی ہوئی تھی۔ سلام پھیر کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اس کا علم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میرے بندوں میں سے کچھ نے ایمان لاتے ہوئے اور کچھ نے کفر اختیار کرتے ہوئے آج صبح کی ہے۔ جس شخص نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ کے فضل و رحمت سے یہ بارش دی گئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لے آیا اور ستاروں کے تصرف کا انکاری ہو گیا۔ اور جس نے یوں کہا کہ ہمیں فلاں اور فلاں ستارے سے بارش دی گئی ہے تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستارے پر ایمان لے آیا۔ اچھا، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بارش کے تعلق سے دو قسم کے ذہن پیش کیے، یعنی کچھ تو اس بارش کے نزول کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت قرار دیتے ہیں اور اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو برباد ہونے سے بچا لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس بارش کو ستاروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، جس سے کفران نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے کا گناہ لازم آتا ہے۔ تو امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل جاہلیت ستاروں کو بارش کے نزول کا واسطہ ٹھہراتے تھے، یا تو اس نظریے کے ساتھ کہ یہ بارش ستاروں ہی کی پیدا کرتا ہے، یا پھر اس نظریے کے ساتھ کہ فلاں ستارے کا طلوع ہونا بارش کے نزول کی علامت ہے۔ شریعت نے ان کے اس قول کو یکسر باطل قرار دیا اور اسے کفر کہا۔ لہٰذا اگر تو بارش کے سلسلے میں ستاروں کا اعتقاد رکھنے والے کا نظریہ یہ ہے کہ ستارے ہی اس بارش کو بنانے اور برسانے والے ہیں تو ایسے شخص کا یہ کفر شرک کہلائے گا۔ اور اگر وہ ستاروں کو بارش کا خالق تو نہیں سمجھتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہے کہ میرا تجربہ کہتا ہے کہ فلاں ستارے کا طلوع ہونا بارش کے نزول کا سبب ہے، تو یہ قول کفر اور شرک کے زمرے میں تو نہیں آتا، البتہ کفران نعمت مراد لیتے ہوئے ایسے شخص کو کافر ہی کہا جائے گا۔ اس سلسلے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں اس طرح سے ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ بارش کے نزول پر بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ فلاں فلاں ستارے سچے ثابت ہوئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ واقعہ کی یہ آیات نازل فرمائی کہ میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں، اور یہ قسم اگر تم سمجھو تو بہت بڑی ہے، بے شک یہ عزت و شان والا قرآن ہے، یعنی سورۃ واقعہ کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو اس میں بھی اس چیز کی طرف، یعنی جو شان نزول کا جو بیان مقصود ہے یہاں ابن عباس جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بارش کے نزول کے بعد بعض لوگوں نے بعض ستاروں کے سچا ثابت ہونے کا عقیدہ ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر اپنے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے کی توفیق نصیب کرے، اور دنیا میں جو کچھ بھی اس کی نعمتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں ہم انہیں اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہی سمجھیں، اور اللہ ہمیں شرک چاہے وہ مخفی ہے یا ظاہر ہے اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ لا الہ الا اللہ